آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، کیا قرب قیامت کی حدیث مبارکہ پوری ہو چکی ہے کہ جب رمضان المبارک میں مشرق سے آگ کا ستون نظر آئے گا؟ کیا یہ وہی سال ہے جب ایک سال کے لیے اناج اور کھانے پینے کا سامان جمع کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے؟ کیا ایران کی جنگ ہی وہ آخری جنگ ہے جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دے گی؟ دوستو، ان سب سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے یہ ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہے، اسے اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، ایران اسرائیل امریکہ کی جنگ اس قدر خوفناک ہو چکی ہے کہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے قیامت کی نشانیاں ہم سب اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں اور ان نشانیوں کے آنکھوں دیکھے گواہ بن رہے ہیں، کیونکہ ایران اس وقت ان شیطانی طاقتوں سے لڑ رہا ہے جو مسلمانوں کی طاقت اور اسلامی نظام کا خاتمہ اور دجالی نظام کو نافذ کرنے کے لیے کسی بھی حد تک گزر سکتے ہیں۔ یعنی اگر ان کے مقصد پورے نہ ہوئے تو ایران پر ایٹم بم بھی چلایا جا سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایران پر اپنا رحم اور فضل و کرم فرمائے، آمین۔ مگر دوستو، رمضان المبارک میں جو کچھ ایران کے ساتھ یعنی مشرق میں ہو رہا ہے اور جو ایٹمی جنگ کا خطرہ یہاں منڈلا رہا ہے، یوں لگتا ہے کہ کتاب الفتن کی حدیث مبارکہ میں آج ہی کے دن کی بات ہو رہی ہو۔ دوستو، کتاب الفتن کی حدیث نمبر 643 صفحہ نمبر 240 میں روایت ہے کہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی عباس کی ہلاکت اس وقت ہوگی جب جوف میں ستارہ ظاہر ہو جائے گا، اس وقت چیخ اور دھسنے کا واقعہ ہوگا، اور یہ سب کا سب رمضان کے مہینے میں ہوگا۔ سرخی ظاہر ہوگی 5 سے 20 روزوں کے درمیان، اور چیخ ہوگی نصف رمضان سے 20 رمضان تک، اور دھسنا 20 رمضان سے لے کر 24 رمضان تک ہوگا، اور ایک ستارہ پھینکا جائے گا جو اتنا روشن ہوگا جیسے چاند روشن ہوتا ہے، پھر وہ بل کھائے گا جیسے سانپ بل کھاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے دونوں سر مل جائیں گے، اور 2 زلزلے رات میں ہوں گے، اور وہ ستارہ جو مارا جائے گا شہاب ہوگا جو آسمان سے ٹوٹ کر آئے گا، اس میں سخت آواز ہوگی، وہ مشرق میں آ کر گرے گا اور لوگوں کو اس کی وجہ سے کافی مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوستو، اس حدیث مبارکہ میں ستارے کا مارنا جو آسمان سے مارا جائے گا، اب ہم سب جانتے ہیں کہ امریکہ ایران کی جنگ میں اپنا B-2 بمبار استعمال کر رہا ہے، اور جو ستارہ مارا جائے گا وہ آسمان سے مارا جائے گا، یعنی کافی بلندی سے زمین پر مارا جائے گا، اور جب وہ زمین پر آ کر گرتا ہے تو اس میں سخت آواز بھی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے پھٹنے سے زلزلہ بھی آتا ہے، اور وہ مشرق میں آ کر گرے گا، اور وہ خوب روشنی بھی کرے گا جیسے کہ ایک ایٹم بم پھٹنے کے بعد روشنی کرتا ہے، اور جب وہ پھٹے گا تو وہ سانپ کی طرح کھڑا دور سے بل کھاتا نظر آئے گا، اور ایسے ہی ایٹم بم بھی مشروم کی طرح دور سے نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ پریشانی اور مصائب کا شکار ہو جائیں گے۔ دوستو، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو علامتیں اس حدیث مبارکہ میں بتائی گئی ہیں وہ ایٹم بم کے گرنے اور پھٹنے سے بھی رونما ہوتی ہیں۔ ممکن ہو کہ یہ ایٹم بم کی طرف ہی اشارہ ہو، واللہ عالم۔ مگر دوستو، کتاب الفتن کی حدیث نمبر 649 صفحہ نمبر 224 میں جو روایت درج ہے وہ آج کے حالات سے یعنی ایران اور امریکہ کی جنگ سے یہ نشانی پوری ہوتی نظر آ رہی ہے، اور جب صہیونی یہودیوں نے ایران کے آئل ڈیپوؤں پر حملہ کیا تو نہ صرف ایک بہت بڑی آگ بھڑک اٹھی بلکہ وہ آگ کا ستون بن گیا، اور حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ جب تم مشرق کی طرف سے آسمان پر رمضان کے مہینے میں ایک آگ کا ستون دیکھو تو جتنی خوراک جمع کر سکتے ہو جمع کر لینا، بے شک وہ بھوک کا سال ہے۔ دوستو، افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں کو اب بھی سمجھ نہیں آ رہی، جبکہ ہمیں تو 1400 سال پہلے ہی یہ تمام نشانیاں کھول کھول کر بیان فرما دی گئی ہیں، لیکن یہود و نصارہ نہ صرف ہماری کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں بلکہ وہ اینڈ ٹائم پروفیسی پر عمل کرتے ہوئے 2022 سے اس ڈومز ڈے کی تیاری کر رہے ہیں، اور وہ بنکر بنا رہے ہیں، اور وہ خوب اناج جمع کر رہے ہیں، اور وہ تمام متحد ہو کر مسلمانوں کو اس روئے زمین سے ختم کرنے کے منصوبے پر عمل پیرا ہو چکے ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انہیں ہماری کتابوں کا بھی علم ہے، اور آپ دیکھیے کہ امریکہ کا سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو ریپبلکن جوئش کولیشن کے ایک فارم میں ایک اسپیچ دیتا ہے جس میں وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مسلمان حضرت امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیے دوستوں کہ کس طرح سے وہ ہماری کتابوں کو پڑھتے ہیں اور اس کا علم رکھتے ہیں، اور اس کے مطابق وہ اپنی پلاننگ کر رہے ہیں۔ دوستو، آپ یہ ویڈیو دیکھیے۔ The whole world will be governed under their set of rules.
led by the emergence of the 12th Imam, the Mahdi. They're a messianic figure. The 12th Imam, the Mahdi, they're a messianic figure. دوستو مارکو روبیو کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کی پیشگوئی کی تفسیروں کے مطابق وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ ان کا مشن ہے کہ وہ اس توکن بڑی جنگ کو شروع کریں. اس لیے جب وہ جنگجوؤں کو بھرتی کرتے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس فوج کا حصہ بنے جو مغرب اور اسلام کے درمیان اس آخری حتمی لڑائی کو شروع کریں گے. اس لڑائی میں اسلام جیت جائے گا اور پھر پوری دنیا ان کے قوانین کے تحت چلے گی، جس کی قیادت ان کے 12ویں امام حضرت امام مہدی علیہ السلام کریں گے، جو ان کی ایک مسیحائی شخصیت ہے. دوستو مارکو روبیو ہو، پیٹ ہیگزیٹ ہو یا ڈونلڈ ٹرمپ، دراصل صہیونی جوش لابی نے ان جیسے لوگوں کو امریکہ کے اقتدار پر اس لیے بٹھایا ہے تاکہ وہ اپنے مقاصد حاصل کر سکیں. اور آپ دیکھیے کہ وہ مسلمانوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، جبکہ دراصل دوستو وہ لوگ اپنے مسیحا کے لیے راہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آج جو امریکی حکومت میں لوگ اقتدار پر بیٹھ چکے ہیں، دراصل یہ شیطانی اور خفیہ تنظیموں کے اعلی کار بن چکے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے اب ان لوگوں نے اس جنگ کو مذہبی جنگ کہنا شروع کر دیا ہے. ٹرمپ کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں. پیٹ ہیگزٹ جیسے لوگ جن کے سینوں پر کراس صلیبی جنگوں کے ٹیٹو بنے ہوئے ہیں، جو اس جنگ کو ایک مقدس اور جائز جنگ قرار دیتے ہیں، چاہے پھر اس کے لیے انہیں فلسطین میں یا ایران میں بچیوں کو ہی شہید کیوں نہ کرنا پڑے، وہ اس کو مقدس سمجھتے ہیں اور ان کے لیے یہ ایک مقدس جنگ بن چکی ہے. اور دوستو یہ لوگ اسلام کو ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں، جبکہ دراصل یہ خود اصل میں ایکسٹریمسٹ اور جنونی ہے. اور دوستو جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ نتنیاہو نے ابھی حال ہی میں بیان دیا، اور دوستو اس کی بات سن کر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وقت قریب سے قریب تر آ چکا ہے. دوستو یوم القدس کے دن بنجمن نتنیاہو اچانک سامنے آیا اور ایک بات کہتا ہے کہ ہمارا مسیحا آنے والا ہے، اور آج ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اپنے مسیحا کے لیے کر رہے ہیں. جبکہ دوستو میں آپ کو بتا دوں، اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنجمن نتنیاہو کی یہ جو ویڈیو ہے یہ اے آئی سے بنائی گئی ہے. دوستو چلو مان لیتے ہیں کہ یہ اے آئی سے بنائی گئی ہے، اور ہو بھی سکتا ہے کہ نتنیاہو مر بھی گیا ہو، مگر دوستو تب بھی وہ لوگ اس کی موت ڈکلیئر نہیں کریں گے. اس کی جگہ ایک کلون نتنیاہو کو ہمارے سامنے لے آئیں گے، کیونکہ دنیا بھر کا میڈیا وہی لوگ کنٹرول کرتے ہیں. اور یہی تو وہ دجالی دور ہے کہ جس دور سے پناہ مانگنے کا حکم فرمایا گیا ہے. خیر دوستو ان کے عزائم واضح ہیں. نتنیاہو کہتا ہے کہ ہمارا مسیحا آنے والا ہے، اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ ہم اس کے آنے سے پہلے اس کی راہ ہموار کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ ہمارا مسیح آ کر ہمارے تیسرے ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرے گا، اور وہ کہتا ہے کہ اصفہان سے 70,000 یہودیوں کا لشکر نکلے گا، اور وہ 70,000 لوگ دجال کے لشکر میں شامل ہوں گے. دوستو میں کچھ مہینے پہلے تک یہ سوچتا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایران جیسے ملک سے دجال کے ساتھی نکلیں گے، اور حدیث مبارکہ میں واضح طور پہ فرمایا گیا ہے کہ وہ ایرانی چادریں اوڑھے ہوئے ہوں گے. مگر دوستو رضا پہلوی جیسے لوگوں کو دیکھ کر اور آج ایران کے حالات کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ہم بالکل آخری زمانے میں جی رہے ہیں. دوستو یہودیوں کا اصل مقصد نہ تیل ہے نہ ہی ایٹمی مواد حاصل کرنا. ان کے پاس بہت پیسہ ہے، ان کے پاس ایٹم بم بھی ہیں، وہ کسی بھی ملک سے لڑ سکتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں کہ ایٹم بم حاصل کر لیا جائے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جہاں سے دجال نکلے گا انہیں وہ زمین چاہیے، کیونکہ انہیں اپنے مسیحا کو باہر نکالنا ہے. اسی لیے وہ ایران پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور انہیں ایران بالخصوص اصفہان پر قبضہ کرنا ہے، کیونکہ انہیں یہ معلوم ہے کہ ان کا مسیحا ایران کے شہر اصفہان سے نکلے گا، وہ بھی 70,000 یہودیوں کے ساتھ. اسی لیے انہوں نے ایران پر حملہ کیا ہے. مگر دوستو یوں لگتا ہے کہ ان کی تمام جو تیاریاں ہیں وہ فیل ہو چکی ہیں، اور ایران کو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد حاصل ہو چکی ہے. ایران میں ان کی چالیں ناکام ہوتی دکھائی دے رہی ہیں. اسی لیے یا تو یہ ایران پر ایٹمی حملہ کر کے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر ایسا ہوا تو دنیا کو اس کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی. اس خطے میں تباہی ہی تباہی پھیل سکتی ہے، اور اس کے بعد شاید وہ سال آ جائے کہ جب قحط سالی پھیل جائے گی، جس میں 1 سال کے لیے اناج جمع کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے. اور اگر دوستو ایٹم بم نہیں چلتا اور اگر ایران جیت جاتا ہے اور وہ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کا دفاع کرتے ہوئے اپنے ملک کی حفاظت کر لیتا ہے، تو سمجھ لیجئے گا
کہ پروجیکٹ سفیانی شروع کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ وہ سفیانی جو اہل بیت اور آل محمد کو چن چن کر قتل کرے گا، وہ اس لیے کہ کہیں مہدی کا ظہور نہ ہو جائے۔ پروجیکٹ سفیانی پر نیکسٹ ویڈیو میں تفصیل سے بات کروں گا کہ یہود و نصارہ کس طرح اور کس جگہ سے پروجیکٹ سفیانی لانچ کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ امت مسلمہ کی خیر فرمائے اور ہمیں یہود و نصارہ کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔